السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسی۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے موجودہ صورتحال کے حوالے سے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا۔ ہم نے اس حوالے سے کل بھی عوام سے بات کی۔ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، آٹے کی قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ 140 روپے کلو تک آٹے کی قیمت جا پہنچی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے اشیاء میں بھی ہمیں اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے ان کی قیمتوں میں۔ یہ ساری صورتحال عوام اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، عوام کو کن مشکلات کا سامنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہر میں جو ٹرانسپورٹ کے سسٹم میں کس حد تک بہتری آئی ہے، یا جو شہر میں گاڑیاں چل رہی ہیں اس کے حوالے سے کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس حوالے سے بھی ٹرانسپورٹر سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے۔ ناظرین جی، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے موجودہ صورتحال کے حوالے سے اور لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ہم ذرا یہاں پر پہنچے ہیں اور یہاں پر ذرا بات کرتے ہیں عوام سے۔ بھجن کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک بھائی، کیسے چل رہے ہیں کام کاج؟ بس صحیح ہے، گزارا چل رہا ہے۔ پیٹرول سستا ہو گیا، باقی چیزیں بھی کوئی سستی ہو رہی ہیں یا باقی تو ہاتھ آٹا مہنگا دے گیا بھائی، آٹا کتنا ہو گیا؟ تقریباً اصل تک گھنتے پہ 10 کلو کی تھیلی 1300-1400 روپے دی۔ تو 140 روپے کلو تھا۔ جی جی، جتنا کماتے نا اس جتنا آٹے سے تو رکھا اسی نے۔ زیادہ ہاتھوں ہی خرچہ تھی، میں نے ہاتھوں ادھر ہمسایہ کو گھن گھن کے استعمال کرے نے، بڑے پریشان ہیں، کوئی مہربانی کرو۔ حالے تو ہوں گندم کی فصل چوئی ہے تے حالے آٹا ہوں مہنگا تھی کہ اللہ کرے تھی پچھلے سال 5000 آئی، ہوں 10,000 تھی ویسے۔ عوام تو کیا بن سی؟ عوام مرسی نواں پاکستان ہی بنا گیا، یہ بھی بندے بہن انہاں کی کیتا بس غریب مار ویسے وعدے بھائی خدمت واسطے تیار بیٹھے ہیں، تھوڑا جہا صبر کر کے نو بھائی تو ساگا لگے ویسو۔ نہیں نوے سنو وعدے نے 5 سال ہو کرساں۔ چلو وال کرے سن دیکھ سو کیا کریں دن، اصل رش کے ڈرائیور ہیں بھائی، رولے کھڑے ہیں۔ بھجن کیا حال ہے آپ کے؟ السلام علیکم جی، اللہ سلام، کیسے چل رہے ہیں کام کاج؟ اللہ کا شکر ہے جی بھجن۔ حکومت کے پاس رہ گیا تقریباً 1 مہینہ، 1 مہینے سے بھی کم۔ کیا ایسا کرے کہ عوام خوش ہو جائے؟ ہم تو انشاءاللہ ووٹ دیں گے، نون لیگ کو دیں گے، جو کچھ بھی ہے بے شک مہنگائی ہو جائے نہیں، ہم نے ووٹ دینا نون لیگ کو دینا ہے۔ وجہ ریزن کیا ہے؟ اس کے لیے ہے کہ وہ غریبوں کے لیے ریلیف دے گا شہباز شریف، اگلے 5 سال ملیں تو اگلے 5 سال ملا انشاءاللہ پھر بھی ریلیف دے گا شہباز شریف۔ حکومت کو بہتر لے آیا ہے معیشت کو؟ انشاءاللہ لے کے آئے گا، ایسا لے کے آ رہا ہے پھر بھی، لیکن وہ جو نا لے کے آئے گا شہباز شریف۔ کہتے ہیں عوام کہتی ہے مہنگائی بہت کر دے گی، نہیں، مہنگائی جو نا کم ہو جائے گی انشاءاللہ، تو آپ پر امید ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ، ہمیں اللہ پاک پہ امید ہے ہمیں۔ میاں صاحب سے ہی کام کریں۔ میاں صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تھینک یو اللہ۔ میاں صاحب بہت اچھا کام کریں۔ ہم ذرا آگے بات کرتے ہیں۔ بھجن کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک، کیسا گزرا دن آج کا؟ گرمی بہت زیادہ، گرمی تو آج پھر بھی موسم بہتر ہے، ہلکے ہلکے بادل ہیں۔ ہلکے ہلکے بادل ہے، بس بہت ہے۔ لیکن وہ ساون کا مہینہ ہے نا، آپ سب نے برداشت کرنا ہے۔ ہاں جی، حکومت کیسی چل رہی ہے؟ حکومت صحیح ہوتی تو ہم ایسے ذلیل ہو رہے ہوتے۔ محنت مزدوری تو کرنی چاہیے نا، وہ تو مزدوری تو ہر بندہ کرتا ہے، ملک کے حالات صحیح نہیں ہوں گے تو محنت کہاں جائے گی؟ کیا ہوا ہے حالات کو؟ ہمیں کیا ہونا ہے، ہر بندہ غریب حالات مر تو رہا ہے۔ کیا ہوئے حالات؟ حالات دیکھ لو، امیر امیر ہوتے جا رہا ہے، غریب غریب ہوتے جا رہا ہے۔ مشکل ٹائم ہے، گزر جائے گا، صبر کر لیں تھوڑا سا۔ تو سر صبر کس طرح کریں؟ جس کے گھر میں 4 بچے ہیں وہ کس طرح صبر کرے گا؟ شام کو 800 لے کے جائے گا، وہ گھی لے گا، آٹا لے گا، کیا لے گا؟ یہ بتا، کوشش کریں کہ حالات بہتر کر لیں۔ کس طرح کریں؟ آپ بتا دیں، حکومت بتا دیں کس طریقے کریں۔ آپ کو کوئی نظر نہیں آیا حالات؟ حالات کیا مطلب، وہ جب آئیں گے دیکھی جائے گی، جب تک بیٹھا تھا صحیح بیٹھا تھا، جب گیا تو سب کچھ برباد کر دیا اگلے نے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کو، یہاں بزرگ بیٹھے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا حال ہے جی آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے بھائی، کیسے چل رہے ہیں کام؟ اللہ کا رحمت ہے جی، کرم ہے۔ اللہ کا رحمت۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ اخبار سیل کرتے ہیں، اخبار سیل کرتے ہیں۔ صبح کتنے بجے نکلتے ہیں؟ صبح 4 بجے جی، کب تک آپ اخبار سیل کرتے رہتے ہیں؟ ہم سے 6 بجے تک۔ 6 بجے تک۔ اخبارات میں روزانہ حکومتی بیانات بھی پڑھتے ہوں گے، اپوزیشن کے بیانات بھی آتے ہیں، معیشت دانوں کی بھی آتے ہیں، عوام کی بھی کوئی حالت بہتری کی خبر ہے آج کی اخبار میں یا نہیں ہے؟ کوئی حالات نہیں ہے بھائی جان، عوام بڑی پریشان ہے، ہم خود پریشان ہیں۔ 20 25 ہزار گھر کے بل آ رہے ہیں، روٹی سے ہم تنگ ہیں۔ ہمارا دل کرتا ہے ایسے حکومتوں سے تو انسان خودکشی کر لینا، وہ بہتر ہے، زندگی تو بہت حالات کا مقابلہ کریں، کوئی اللہ خیر کرے گا۔ 12,000 کماتے ہیں روٹی، 20,000 کا آتا ہے بل، ہم پھر بھیک مانگنے سے تو گئے روڈ سے، بھیک کوئی آج کل بھیک ہی کوئی نہیں دیتا۔ عوام بہت پریشان ہے، عوام بہت پریشان ہے، روٹی تو تنگ ہے۔ حکمرانوں کو حکمران جو ہے نا اپنے جیبیں بھر رہے ہیں، خدمت کرتے ہیں آپ خدمت کی۔ کوئی بھی نہیں کر رہا، کوئی کسی کی، یہ سب بکواس مارتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا ایک ساتھ ہے. جو غریب کی زندگی ہے نا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ کے ہاتھ میں نہ ہوتے تو یہ حکمران ہمارے کو یہ مار دیتے. یہ آپ سن رہے ہیں عوام کی گفتگو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے کریں گزارا. حکومت ٹیکس لگاتی جا رہی ہے, بجلی مہنگی کر دی ہے, آٹا مہنگا ہے. آٹا اس وقت کی مارکیٹ میں 140 روپے کلو تک جا پہنچا ہے. تو پھر ابھی یہ حالات ہیں, تو پھر آنے والے دنوں میں کیا حالات ہوں گے, یہ آپ عوام کی رائے سن رہے ہیں. اور ہم ذرا کوشش کریں گے کہ آگے بھی لوگوں سے بات کر لیں, ان کی رائے جان لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیا ان کی کیا حال ہیں جی آپ کے, ہاں جی, کیا حال ہیں آپ کے, دعا سر. کیسے چل رہے ہیں کام کاج. بس کام ٹھنڈے آج کل. جس سے پوچھتے ہیں وہ یہی کہتا ہے کام ہے جی سر, کیا کریں. بہتری کب کام شروع ہو جائے گا, کیا ہوا ہے, کام کیوں نہیں ہے, بالکل کام نہیں ہے, بالکل بس کیوں نہیں ہے, سیزن نہیں ہے. سیزن نہیں ہے, بالکل مزدوری لگتی ہے, کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی. حکومت کیا کر رہی ہے, وہ حکومت کیا کرے گی, مہنگائی کرے اور کیا کرے گی. وہ کہہ رہی ہے ہم کوشش کریں حالات بہتر کر لیں. اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ ان کو ہدایت دے. اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہتے ہیں حکومت, نہیں, کیا کہہ سکتے ہیں, ہم غریب لوگ کیا کہیں گے. حکومت کو اللہ ہدایت دے. کیا حال ہیں جی آپ کے. الحمدللہ. ٹھیک ہے, آج ہم بات کریں حکومت کے حوالے سے. حکومت کیسی جا رہی ہے, اب ایک آدھا مہینہ رہ گیا حکومت کا. حکومت ٹھیک وہی پی ہے, بھی کیا کر سکتے ہیں. سونا کام ہوتا پی, جو ہی ہوتا پی. خوش ہو, خوش ہیں, آنند ہو. بالکل خوش ہیں. میں بجلی نو 100 ہزار دے نہ خوش ہے. بل کی میں بھرے سو, ہمت کرتے بھرے سو بھی کیا کرے سا ہے, باہر پیسے نہیں لیں کھڑوتے. یہ حکومت دا کیا جرم ہے. میں تو پوچھتا پیا تو حکومت ٹھیک بنی پئی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. وہ مہینہ رہ گیا حکومت کو لو, جی. والا الیکشن تھی سن کہیں کو سپورٹ کر سو. دکھا ہے نہ نون والا نکرے سا ہے, بھی کہیں کرنا سے پھر ٹھیک بندے او بالکل فٹ ہیں. فٹ ہیں. عوام دکھا دے اوکھے وقت جائے موئے نو نال امداد کرے سا ہے, بیان کرے سا ہے. کرنی چاہیے تو حق بن رہا حقیقت کرے سا ہے, نہ کرے سو. ہے. بھائی نے پی ٹی آئی سے نون لیگ صحیح ہے, نون لیگ بیسٹ ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. وہ کام کرواتے ہیں نون والے, یہ کام نہیں کرواتے. یہ کیا کرتے ہیں, یہ بس دیکھتے ہیں. میرا سگا ماموں ہے ندیم قریشی, پی ٹی آئی کے اندر ہے. 10 کروڑ روپے اسے فنڈ ملا, 1 کروڑ کی تو پلاٹوں لگائی ہے. باقی اس سے فنڈ پوچھا جائے کہاں گیا وہ, کیا کہتے ہیں. بس کوئی بھی جواب نہیں ہے. یہ باغ حسین بھائی کتنا, یہ نیچا گارڈن باغ حسین یہ کتنا ٹوٹا پڑا. 4 درخواستیں گئی ہوں گی پی ٹی آئی پہ, کسی نے نہیں سنی. وہ کہتے ہیں فنڈ شاہ محمود پہ, وہ کہتے ہیں اس پہ, وہ کہتے ہیں اس پہ. آخر یہ نون نے آگے سائن کر کے وہ دیکھو جا کے تیار ہو رہی ہے باغ حسین والا. آپ کہتے ہیں نون لیگ واپس آئے اگلے الیکشن میں بھی آئے, مگر قانون اصول کا پاس کرے. یہ نہیں ہے سب کا جو بچہ آ رہا ہے وہ بھی موٹر سائیکل پہ, اس کی سفارش سنی جاتی ہے. بڑے کو ٹھکا جاتا ہے, غریب کو ڈھکا جاتا ہے. کوئی طریقہ نہیں ہے یہاں. قانون ہونا چاہیے, قانون ہونا چاہیے. قانون ہونا چاہیے. یہ آپ نے گفتگو جانی. قانون ایسا بھی نہ ہونا, 100 بچہ تو بغیر لسن کے سفارش پہ جا رہا ہے یہاں فون پہ. اب ایک جیسا بندہ میرے جیسا غریب آ گیا, صبح دیہڑی نہیں لگے, میں ناشتہ 220 کا لایا ہوں تو 200 کا چلان لکھ لیا, اوپر سے 20 روپے اور دو. میں نے منت تک کی. یہاں سے کئی بغیر ہیلمٹ کے جاتے ہیں, کوئی نہیں پوچھتا. یہ دیکھو ایک ہی جگہ کھڑے ہیں, وہ ایک ہی جگہ مورچہ لگا ہوتا ہے. بیٹھک ان کی یہاں تاریخ ٹیلی پہ ہوتی ہے ساری دیہڑی. کوئی ٹریفک کی بلاک دیکھ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ جو عام آدمی پہلے بہت پریشان ہے, ان کو ذرا چلانوں کے حوالے سے حکومت اگر ہلکا ہاتھ رکھ لے تو کافی زیادہ بہتر آ جائے گی. ہم مزید بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ناظرین, جس طرح ہم بات کریں ہیں موجودہ صورتحال کے حوالے سے, عوام کی رائے آپ کے سامنے رکھی. ہم مزید بھی ذرا لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے. الحمدللہ. کیسے چل رہے ہیں کام کاج. کام بالکل ڈاؤن ہے, کیوں نہیں, کیا ہوا ایسا. کاروبار نہیں ہے. پہلے کیسے تھا کاروبار. بہتر تھا, ابھی بالکل نہیں ہے. تو ایسا کیا ہوا ہے کاروبار کو, کاروبار ڈاؤن ہو گئے. گورنمنٹ کے حالات خراب جس کی وجہ سے. گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ ہم حالات بہتر کر رہے ہیں. کوئی حالات بہتر نہیں ہوئے, بالکل خراب. بہتری کی توقع کوئی توقع نہیں ہے. مایوس کیوں بیٹھے ہیں. کوئی الیکشن ہوگا تو شاید کچھ سے الیکشن ہوگا تو مزید حالات خرابی کی طرف جائیں گے. ابھی ہم نے چیزیں صحیح کرنی ہے. بس ابھی تو ہر آدمی پریشان ہے سر. مہنگائی بہت ہو گئی. مہنگائی بہت زیادہ ہے. پیٹرول سستا کیا انہوں نے. بس کچھ کوئی فائدہ نہیں ہے. تھوڑا بجلی سستا کیا, اس میں اس کے بعد زیادہ کر دیں گے. بجلی کے بل کیسے آ رہے ہیں. بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں, بہت زیادہ. آپ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. غریب آدمی بہت پریشان, ہر آدمی پریشان ہے. ہر آدمی پریشان ہے. یہ گفتگو جاننے ہم ذرا اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں. وجن کیا حال ہے آپ کے. الحمدللہ کیسے چلیں کام کاج.
ٹھیک ہے، شکر اللہ کا. بہتر جا رہے ہیں. مہنگائی کے حوالے سے لوگ شکوہ کرتے ہیں, حکومت کہتی ہے کہ اب ہم قابو پا لیں گے, حالات کنٹرول کر لیں گے. آپ کو کوئی توقع ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی تو ہے, پر ایک چیز ہے کہ ایک بندے کی آمدنی 1 روپے ہے, اس کو 2 خرچ کرنے کا کوئی اختیار نہیں. وہ 1 روپے میں سے 50 پیسے خرچ کرے اور 50 پیسے بچائے آنے والے وقت کے لیے. اب میرے ہاتھ میں ایکس رے ہے, میرا یہ خود کا ہے, تو میں نے لائن میں لگ کے چیک کروایا ہے. ٹھیک ہے, ویٹ تو کرنا پڑا, انتظار کرنا پڑا ہے, بہرحال مفت ہو گیا ہے. یہ ان کی اچھی کافی ایکسٹرا پیسے خرچ نہیں کرنے چاہیے. کرنے چاہیے, بالکل نہیں کرنے چاہیے. لیکن لوگ یہ بھی گلا کرتے ہیں کہ اب حکومت ٹیکس اتنا لگا رہی ہے, اب مجبوری میں, اب بجلی کے بل میں اتنا ٹیکس ہے کہ وہ حکومت خود ہی پیسے نکال لیتی ہے. کچھ چیزیں خریدنے جائیں, گھی لینے جائیں, اس پہ ٹیکس زیادہ ہے. تو اس ٹیکس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ مہنگائی ملک کے اوپر قرضہ ہی اتنا ہے کہ مہنگائی کے علاوہ اس کو حکومت کے پاس اور کوئی حل ہی نہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ تو ایک ملک کو چلا رہے ہیں. میں ایک بندہ ایک گھر کو نہیں چلا سکتا, ایک شہر کو نہیں چلا سکتا, ایک گاؤں کو نہیں چلا سکتا. ایک ملک کو چلانا بہت بڑی بات ہے. اگر وہ ٹیکس کے حوالے سے بھی ہمارے اوپر ہر بندہ قرضہ ہوا ہے, ہر بندے کے اوپر قرضہ ہے, ہر بچے سے ٹیکس لیا جا رہا ہے, ہمیں پتہ ہے. پر یہ بات ہے کہ مہنگائی کے علاوہ اور حل کیا ہے؟ مہنگائی ان کی مجبوری ہے. لگتا ہے کوئی بہتری آ جائے گی اس اقدام سے؟ انشاءاللہ بالکل آئے گی. حکومت کا ویژن کلیئر ہے؟ کلیئر ہے, بالکل کلیئر ہے. کہتے ہیں کہ حکومت کا ویژن کلیئر ہے, بہتری کی توقع ہے. ہم ذرا ان سے بات کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں بھائی جان؟ ہائی ایس ویگن چلاتے ہیں بھائی. کیا چلاتے ہیں؟ ہائی ایس ویگن. آئی ایس ویگن چلاتے ہیں. ایل پی جی یوز کرتے ہیں یا پیٹرول؟ ایل پی جی یوز کرتے ایل پی جی کتنے روپے کلو مل رہی ہے آپ؟ ہیں. ایل پی جی مل رہی ہے 210 روپے کلو. 177 روپے سرکاری قیمت رکھی گئی تھی, تو اس قیمت پہ کہیں دستیاب نہیں ہے. اس قیمت پہ کہیں دستیاب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ پوچھا نہیں ہے آپ اور نے؟ یہ لوگ کھانے والے بیٹھے ہیں وہ اوپر دیتے ہیں. اور دوسری بات ایل پی جی گاڑیاں چلانے ہی نہیں دیتے. کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی یہ دھماکہ, یہ بند ہے, غیر معیاری سلنڈر ہیں اس لیے. یہ سب غلط بات ہے. معیاری سلنڈر یوز کریں نا. ہمارے گورنمنٹ کی پاسنگ ہے, غرائب کی پاسنگ ہوتی ہے گورنمنٹ کی. یہ لوگ چلنے نہیں دیتے. جو 2 پیسے لگاتے ہیں, یہ جو اوپر بیٹھے ہیں آر ٹی سیکٹری ایم وی او, یہ کھاتے ہیں, ماڑے بندے کو ڈھک دیتے ہیں, گاڑیاں چلان کر دیتے ہیں. اس سے کبھی آپ ایسا ہوا آپ سلنڈر باہر نکالیں, اس کو آگ لگا کے دیکھیں پھٹتا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. سلنڈر کیوں؟ یہ معیاری گورنمنٹ کے انگریزوں کے بنائے ہوئے ہیں, عام بندے کے نہیں بنے ہوئے. پابندی نہیں ہونی چاہیے. ہونی چاہیے. لوگ ہمیں کاروبار نہیں کرنے دے رہے, روزی نہیں کرنے دے رہے, بے روزگار پھر رہے ہیں. جو حکومت چل رہی ہے اس وقت, اب اس کا ٹائم بھی کم رہ گیا ہے کیونکہ پھر الیکشن کی باتیں ہوں گی, تو کیا لگتا ہے جو حکومت نے کام کیا ہے اس سے عوام کو کتنا فائدہ ہوا ہے؟ عوام, حکومت ٹھیک ہے. کیوں؟ مہنگائی ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے. حکومت بھی بیچاری کیا کرے مہنگائی کے علاوہ, ان کے پاس اور حکومت کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے. یہ آپشن نہیں ہے. یہ مجبوری میں فیصلہ جو بات کرتے ہیں, مجبوری میں کیا ٹھیک کرتے ہیں بات؟ ٹھیک کرتے ہیں, بالکل وہ ٹھیک کرتے ہیں. لگتا ہے کہ غریب آدمی بیچارہ پھنس گیا, ختم ہو گیا. حالات بہتر بھی ہو جائیں. انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. جی آپ کیا حال ہے بھائی جان؟ کیسے چل رہے ہیں کام کاج؟ کام بہت برے ہیں. جس سے بھی پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کام برے ہیں. آخر ہوا ایسا کیا ہے کہ کام مندہ چل گیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ ایل پی جی کی وجہ سے جو بھی گاڑی ہے بند کیے جا رہے ہیں, چلان کیے جا رہے ہیں. بس وہ کہتے ہیں کہ غیر معیاری سلنڈر ہیں. سلنڈر بہتر ہونے چاہیے نا. سلنڈر تو بہتر ہی ہیں. جتنی بھی گاڑی جسے بھی آگ لگی ہے, کوئی آپ ثابت کر دیں کہ سلنڈر پھٹا ہو. آپ کہتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے. آپ پیچھے چلے جائیں, پٹرول تھا, ڈیزل تھا, اس وقت بھی گاڑیوں کو آگ لگی ہے, کشتیوں میں آگ لگی ہے, ڈوبی ہیں. نقصان تو ہوتا ہے, صرف ٹرینوں کو بھی آگ لگی ہے, یہ حل نہیں ہے. مثلاً یہ سلنڈر کوئی آپ ثابت کر دیں جس وقت سے ایل پی جی یا سی این جی آئی ہے کہ سلنڈر پھٹا ہو, وہ اس میں ہو جاتا ہے کہ الیکٹریشین کے کام کی وجہ سے کوئی تار شارٹ ہوگی, اس وجہ سے. وہ ڈیزل میں بھی آگ لگتی تھی گاڑیوں میں, پٹرول میں بھی آگ لگتی تھی گاڑیوں میں. یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تو پیچھے سے ایل پی جی بند کر دیں. جب ایل پی جی آئے گی نہیں تو ہم ڈلوائیں گے ہی نہیں. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ گاڑیاں بند کر دیے, مسئلے کا حل نہیں ہے. اب ایک سلنڈر آ رہا ہے 20,000 کا, جو گاڑی لے رہے ہیں سلنڈر نکال رہے ہیں. گیس والی دکان پہ ان کی بات ہوئی ہے, سلنڈر وہاں بھیجتے ہیں, گیس وہ خالی کر لیتے ہیں, سلنڈر بھی ضبط, گیس بھی ضبط. اب ایک سلنڈر میں 7,000 کی 8,000 کی گیس ہے. کتنی گاڑیاں ضبط کی ہیں سلنڈر, اور یہ کتنا نقصان پہنچا؟ ہماری اس وقت تقریباً 25 سے 30 گاڑی جو ہماری ہیں ملتان کی, ان کے سلنڈر نکال لیے کھانے وال میڈم نے. کھگا ہے جو اسے 1,000 روپے دے دیتا ہے, شہزاد کھگا ہے,
1000 रुपये जो उसे दे देते हैं, महकमे का है वो आर्टिस्ट एक्टिव के साथ जो उनका वो होता है ना MMP है, वो है 1000 वो ले लेते हैं। फिर गाड़ी का सिलेंडर निकाल रहे हैं, उसके पैसे भी हमने देने हैं। अगर 2 सिलेंडर हैं तो 3000 मजदूरी हमने देनी है। जो उसके अंदर गैस है वो भी गई, सिलेंडर भी गए। फिर वो कहते हैं कि आप गाड़ी को रिक्शा मंगवाओ या कोई चीज़ मंगवाओ, उससे बांध के लेके जाओ। और सजात की मंथलियाँ लगी हुई हैं, खाने वाल में मंथलियाँ लगी हुई हैं। ये खानेवाल में ज़्यादा इशू है मुल्तान में? खाने वाल में बहुत इशू है, बहुत ज़्यादा। अब उसमें ये है कि वो कोई वर्दी में नहीं है, कोई वो सरकारी गाड़ी में नहीं है, ना ही नंबर प्लेट उसकी सरकारी है। आम गाड़ी में फिरता है, कपड़ों में फिरता है, कभी कहीं खड़ा है, कभी कहीं खड़ा है, कोई टाइमिंग नहीं है। जो उसे पैसे दे रहा है वो ओके है। तंग किया हुआ है ऐसे ही। हाँ, जो नहीं दे रहा उसने बंदे लगाए हुए हैं स्पेशल मोटरसाइकिल पे, उनको रोकना है। कह रहे हैं कि गैर म्यारी सिलेंडर के नाम पर उनका कारोबार ख़त्म किया जाने की कोशिश की जा रही है, और अगर पैसे दे दी जाएं तो कोई रियायत हो जाती है, वरना रियायत नहीं की जाती। खाने वाले में इनको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना है और ये लोग इस सवाल से शिकवा कर रहे हैं। मुल्तान में पेट्रोलियम वाले नाकल वो 10,000 लेते हैं, गाड़ी छोड़ देते हैं, पकड़ लेते हैं, बोलते हमारे पास भी तो कागजात हम पूरे नहीं करते, चलान हम पूरे नहीं करते। बहाना उनका ये कि LP क्यों चला रहे हो, LP पे क्या चलाएं बताओ। CNG पंजाब में बंद कर दी है, LP चलाने अभी कहाँ से 3-3 लाख का इंजन लेकर आए हम। गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से आज का रोटी का गुजारा हो रहा है। चलाते हैं ना तो पेट्रोल में 500 रुपये हमें जेब से पड़ते हैं। अगर पेट्रोल चलाते हैं तो 500 रुपये चक्कर का जेब से जाता है। हमने उनसे आर्टिस्ट एक्टिव खाने वाले से बैठ के बात की है कि आप सारा वो लिस्ट ले लें हमारे से, उसके बाद आप जो है बात करें, लेकिन वो बस वो सुनने को तैयार नहीं है। जी आपने गुफ्तगू जानी, वो ये कह रहे हैं कि अब उनके साथ जो है वो एक गलत तरीके से पेश आया जा रहा है और उनका कारोबार मुतासिर किया जा रहा है। और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हैं, अभी कम तो हुई हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इससे गाड़ी का खर्चा निकालना मुश्किल है। LPG बेहतर है, लेकिन LPG वो ये कह रहे हैं हुकूमत बंद करती जा रही है। हमारे साथ रक्षा मौजूद हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। LPG यूज़ करते हैं या पेट्रोल? LPG कितने रुपए किलो मिल रही है? 220 रुपए किलो, 210, 220, सरकारी रेट तो 170 रुपए है। हमें 220 मिलती है। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि भाई इतनी महंगी हमें क्यों दे रहे हो, 40 रुपए इजाफी आप ले रहे हैं, किस बात के ले रहे हैं? अगर पूछे तो वो मिलती भी नहीं है फिर। हाँ जी फिर कहीं और से डलवा लो, जी भाई, मजबूरी में ये करना पड़ता है। जी भाई। तो महंगाई ने कितना परेशान किया हुआ है आवाम को? महंगाई तो है, तो क्या लगता है ये कम भी होगी कभी? अल्लाह करे कम हो जाए। हुकूमत सही चल जा रही है? जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी तो अच्छी जा रही थी, अभी तो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, अभी सही जा रही है। बेहतर जा रही है। हाँ, पहले से बेहतर है। खुश हैं? खुश हैं, अमन है अब जी, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कंट्रोल कर लें, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर लें कि गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। एक वैगन है, किसी ने किस्तों पे ली हुई है, किसी आ गई है, तफसीली बात आ गई है। जी आप गुफ्तगू जाने वो कहते हैं कि हुकूमत से इनको तवक्कुआत भी हैं और हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। ज़्यादातर जो लोग हैं उस बात पर हमें परेशान दिखाई देते हैं कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह क्या करते हो? सर, इसके चलाते हैं, रक्षा चलाते हो? कैसे चलो रक्षा? ज़बरदस्त चल रहा है कितने घंटे चलाते हो? सर। ये 24 घंटे चला रहे होते हैं, कितने घंटे? 24 घंटे रोड पे ही होते हैं। यार सोते नहीं हो क्यों? सर, सो क्या कर रहे हैं, आपके सामने महंगाई इतनी हुई पड़ी है, बल्कि जितना बंदा 24 घंटे भी कमाए, नींद भी खत्म कर दी। जाहिर सी बात है, बच्चों का पेट पालना भी सौखा है, जाहिर सी बात है। फिर खाना वगैरह यहीं खाते हो? हाँ जी सर, खाना इधर ही खाते हैं, सोते इधर ही हैं, रहते इधर ही हैं। फिर कितने पैसे कमा लेते हो फिर? सर अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा नहीं, जोर मार के 2500, 2000, 2500, 2000 कमा लेते हैं। 15 से 2000 कमा लेते हो? हाँ जी, लेकिन उसके लिए सारा दिन काम करना पड़ता है। सारा दिन जलील होना पड़ता है, बहुत खजल खुआरी बर्दाश्त करनी पड़ती है। फिर उससे गुजारा हो जाता है? हाँ जी, गुजारा हो जाता है उससे। गुजारा इतना तो नहीं, बात ये है कि बस फिर भी घर का बिल वगैरह, बाकी बच्चों के खर्चे, रोटी वगैरह। नहीं, ये तो थोड़ी तंगी होती है। ये तो जैसे 1500, 2000 मिलता है, इसमें घर का किराया, मकान के बिल, या घर का सर्कस या मकान का किराया पूरा हो सकता है इसमें। हुकूमत क्या कर रही है? सर हुकूमत तो पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रही हुकूमत क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। हुकूमत की समझ नहीं है। ये कह रहे हैं कि मैं तो हर वक्त रक्षे में होता हूँ और रक्षा चलाता हूँ, उससे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उससे भी पूरी नहीं होती। और इसमें तो भाई 24 घंटे कहते हैं, लेकिन 12 से 15 घंटे लोग काम करते हैं। लोग परेशान इस वजह से भी हैं
کہ چیزوں کے ریٹ جو ہیں وہ ڈبل ہو گئے. ہم ذرا ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم بھیا. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے کیسے چل رہا ہے کام؟ بس شکر ہے اللہ کا. پیٹرول ابھی حکومت نے کہا ہے کہ ہم نے 9 روپے سستا کیا ہے, کوئی فائدہ اس سے ہوا ہے؟ پتہ نہیں کہاں ہوا ہے سستا, ناکافی ہے, کاروبار ہی نہیں ہے, حالات ایسے ہی ہے. کاروبار بالکل نہیں ہے. تو وہی یہ بات کرتے ہیں. گیس جناب انہوں نے کہا تھی بھائی 20 روپے سستی ہو رہی ہے, پھر 20 روپے چڑھ گئے ہیں. کرایہ سواری کرایہ دیتی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں سواری؟ سواری کہتی ہے جناب 20 روپے لو اسٹاپ, حالانکہ 30 روپے جناب پہلے چلتا, وہ کہتی ہے 20 بیڈا والا کرایہ لو, اس میں پوری ہماری نہیں پڑتی. کتنے گھنٹے چلانا پڑتا ہے رکشا؟ تو ہم 24 گھنٹے چلا رہے ہیں. پھر جا کے دیہڑی بنتی جس سے پوچھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے گھنٹے. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک بھائی جان, ہیں کیسے چل رہا ہے کام؟ شکر الحمدللہ. آپ کیسے جا رہے ہیں؟ بس گزارا ہی ہے. جس سے پوچھیں وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ یار گزارا چل رہا ہے. غریب آدمی کیا کرے, بس 800 1000 لے جاتے, 1500 بس, اور کیا. اس میں تو گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے. بہت مشکل ہے سارے, گھی اتنا مہنگا ہے, مہنگائی ہے, سب کچھ ہے آپ کے سامنے. آٹا وغیرہ, گھی وغیرہ, بہت مہنگائی ہے بھائی, غریب آدمی ہے, بے روزگار. آپ کوشش کرتے ہیں کام کرنے کی, محنت مزدوری کرتے ہیں, لیکن اس سے پھر بھی گزارا نہیں ہو پاتا. سر یہ حالات ہی نہیں ہے, مہنگائی بہت ہو گئی ہے, بجلی کے بل بہت آتے ہیں, غریب آدمی کیا کرے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت کیا کرے, حکومت تو فارغ ہو گئی ہے. اتنی محنت کر رہی ہے آپ کے لیے حکومت, کیا کر رہی ہے, ہمارے لیے کیا کر رہی ہے, اتنی مہنگائی ہو, چینی کا آپ کے لیے IMF سے معاہدے کر رہے ہیں, دوستوں سے پیسے مانگ رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں امداد دیں تاکہ ہم اپنی قوم کا خیال کر سکیں. بھائی جان غریب آدمی کو کریں گے تو پھر ہی ہے نا, مہنگائی کنٹرول کریں, غریب آدمی خوش ہوگا. وہ اتنی ہم 1000 کو مانگے جاتے, 1000 روپے تو ہمارا خرچہ ہو جاتا ہے. مکان کا کرایہ, بجلی کا بل کہاں سے دیں ہم غریب. مہنگائی کنٹرول کریں تو تبھی عام آدمی خوش ہوگا, ورنہ جتنے بھی ڈائلاگ مارتے رہیں, جتنے بھی بلند و دعوے کرتے رہیں, اس سے کچھ بھی نہیں ہونا. اس سے لوگوں میں صرف مایوسی اور غصہ بڑھتا جا رہا ہے. اور وہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت اگر عوام کا فائدہ کرنا چاہتی ہے. ہم مزید بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین, جس طرح ہم بات کریں موجودہ صورتحال کے حوالے سے, ہم نے عوام سے بات کی اور عام جو رکشہ ڈرائیور ہیں, جو عام لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں, جو سفر کرتے ہیں, ان سے بات کی. ہم ذرا مزید بھی بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور کیا. ایک ہم اسٹال میں موجود ہیں. بابو جی کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جناب. کیویں چل رہا ہے پہ کام؟ گزارا ہے, گزارا ہو ہی جا رہا ہے بس. آٹا آپ سنا ہے بڑا مہنگا تھی کہ آٹا مہنگا ہے, گھی مہنگا, ہر شے مہنگی ہو کے چلیے. کیویں کلو ملتا پہ؟ آٹا کوئی 1950 دے رہا, کوئی 1900 دے رہا, کوئی 2000 دے رہا. کلو کیویں پوندا ہے؟ کلو پی جاتا 140 پیدا. 40 دا وا تساں چھوٹا جہا سٹال لایا ہوا ہے, روٹی تو وا لازمی گل تھوڑی مہنگی کی تھی اس نے. روٹی 15 روپے دینے پہ, بات تو صحیح رہندے پے ہو, کیونکہ مارکیٹ دا 18 روپے 20 روپے. چلے جاؤ 20 روپے دینے پہ. ریڈی والا ایسا تو ہر بندے دیکھ رہا ہے. والے سالن وغیرہ پکیندے ہو, گھی وغیرہ مہنگا تھی کہ جو جڑا سانو ملتا پیا 480 70. ٹھیک ہے نا. مطلب کہ گزارا دہاڑ آندھی میں نہیں, پریشان. بس گزارا کیتے جا رہا ہے, عوام نے بھگتا ہی جا رہا ہے, آپ ہی کھاتے جا رہے ہیں. اور حکومت کیا کرتی بھائی؟ حکومت حکومت کیا پتا, اپنا پتا کھڑے ہیں. حکومت گزاری کھلے ہو, اتنے دو ٹھینے, یہ والا دو چنگا نہیں لگا تو کو؟ تو چنگا لگا, کیوں نہیں لگا, تو چنگا لگا تو کھڑے تو گے. صحیح چلتی پئی حکومت؟ ہاں بات دکان صحیح چلتی پئی. ہم ذرا آگے چلتے ہیں, مزید لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھجن کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک بھجن. آپ کیسے کام کاج؟ کام کچھ نہ پوچھے, 13 مہینے ہو گئے ہیں جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے, تو ماجرا فاقے ہو رہے ہیں. کہتے ہیں ہماری حکومت ہے, آپ کہتے ہیں امپورٹنٹ ہے. ماجرا 30 روپے پیٹرول بڑھاتے ہیں, اب 5 روپے کم کر کے بڑا احسان کر رہے ہیں وہاں پہ. بارودیں سرنگیں بچائی تھی. یہ حالات دیکھ رہے ہیں, یہ سب ڈرائیور حضرات ہیں, اور ہمارا کام ہے پیٹرول کے ساتھ. اور جب تک پیٹرول کم نہیں ہوگا 9 روپے تو سستا کیا یار. 254 روپے لیٹر ابھی بھی پیٹرول ہے, اور یہ کھانے والے جاتے ہیں تو ہمارا 2000 کا پیٹرول لگ جاتا ہے, اور سواری ہمیں 2500 دیتی ہے. 500 مالک کو دیں یا ہم گھر لے کے جائیں, جو ہمارے حالات چل رہے ہیں. آپ کے ہاتھ کھڑے ہیں اب. اب ہمارے یہ 13 مہینوں میں یہ ہو چکا ہے. پہلے ہمارا گھر کا نظام بھی اچھا چلتا تھا, بچوں کے خرچے بھی پورے ہو جاتے تھے. اب سب بال بچے دار بندے ہیں, سب بال بچے دار بندے ہیں, سب خاندان والے ہیں, فیملی والے ہیں. لیکن یہ جو 13 مہینوں میں حالات ہوئے نا, ہر ڈرائیور دوسرے ڈرائیور سے 500 1000 روپے مانگتا ہے, یار دے دو یار, آئی گھر راشن کے پیسے نہیں ہیں. یہ حالات چل رہے ہیں ان 13 مہینوں میں.
तो अभी समझ नहीं आ रही कि आगे क्या बनेगा। अब ये ना ये महंगाई कम कर रहे हैं और ना इनसे कुर्सी छुट रही वो है। कह रहे हैं कि अब हमारे मुआहदे हो गए हैं, अब डॉलर आ गए हैं, अब कोशिश करेंगे हालात बेहतर कर लें। जब मुआहदे करते उस टाइम ये क्या कहते थे, आप ये देखना उस टाइम इनके बयान उन्होंने तो कहा था कि मैं मुआहदे नहीं करूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन मुआहदे तो की है ना। जो हालात पहले छोड़ के गए हैं 70 सालों में, क्या होना है? वो एक दूसरे पे मलबा डाल दे ना। वो तो 3 साल आया है, हम उसकी हमायत नहीं करते, हम किसी पार्टी के नहीं है हक में, लेकिन हम ये कहते हैं जो 70 सालों से इस हुकूमत करते रहे हैं वो क्या करते रहे हैं? ये तो 3 सालों में इसने बेड़ा गर्क कर दिया, बाकी 70 सालों में उन्होंने बड़ा हमें दिया। हम तो शुरू से गरीब बंदे तो शुरू से ही पिस रहा है महंगाई में और हर चीज़ में। आम आदमी पिस रहा है और आम आदमी के हवाले से किसी किस्म की पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। हम ज़रा आगे भी चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आज आपको हम कोशिश करते हैं कि जो माशरे के तमाम तबकात हैं उनकी राय आप तक पहुंचा सकें। जो एक आम मेहनत करने वाला शख्स है वो आज क्या सोच रहा है, उससे क्या हालात हैं, हुकूमत के बारे में उसकी क्या राय है, क्या उसे हालात का पता है या वो अपनी कम मसरूफ़ है, इस सारी राय लेने का मकसद यही होता है। और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक एक शख्स मौजूदा सूरत हाल से पे अपनी राय रखता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हुकूमत ने कुछ पेट्रोल सस्ता किया, कुछ पेट्रोल तो सस्ता होया पर पेट्रोल सस्ता नहीं करिए, महंगाई तो घट नहीं हो रही, किसी पास कोई शय नहीं घटती पई, हर शय महंगी हो रही है, आटा महंगा, घ्यो महंगा, चीनी महंगी, कारोबार के हालात तुहाडे सामने आ गए, बैठे सुबह दे समझ नहीं आती भी क्या होंदा पे। बिल इन्ने आ गए ने सोच नहीं सकता बंदा। बोला 5 रुपए तकरीबन बिजली महंगी की थी ने, बिजली महंगी काट छड़ी ने, 3-4 हज़ार बिल 7,500 बिल आ गया बंदा। आवाम का क्या बन सी? बात जी अल्लाह ही वारस है, इन्ना तो कोई उम्मीद कोई नहीं कि बंदा कर सकता। हुकूमत आदि भाई ये कैसा कोशिश करते पे हैं, कोशिश नहीं करते पे, दिलों कोशिश नहीं कर रहा है, नीयता सही कोई नहीं है, नीयता सही हो ना। साहब आपके वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि जी मैंने तो जहाँ जाता हूँ आपके लिए इमदाद मांगता हूँ, कर्जा लेने की कोशिश करता कोई हूँ। इमदाद ना मांगे, आपने करो पैसे काट के लाओ अल्लाह के आस से। कहते हैं मेरे तो वाले गरीब थे, मेरे पास कहाँ से आ गया, मैं तो खिदमत कर रहा हूँ, खादिम हूँ आपका। खादम कितने खिदमत करता पे, खिदमत करे तो दिलों खिदमत करो ना, नीयत साफ होवे, इंशाल्लाह साडे मुल्क दे हालात ठीक हो जाएंगे। साडे नीयतां सही कोई नहीं हैगियां, सिर्फ ਅਸੀਂ गल्लां दे घर पड़ने पे, और कुछ भी नहीं हैगा साडे कोल। हम ज़बानी जमा खर्च है, नीयतें ठीक नहीं हैं, काम करने का विजन नहीं है, जिसकी वजह से हालात ख़राब हैं, लेकिन हुकूमत कहती है कि हम कोशिश करें। इस तरह आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक है, कैसे चल रहे हैं काम काज? जी सर, काम काज कैसे चल रहे हैं आजकल? ठीक चल रहे हैं, बेहतर चल रहे हैं। हुकूमत कैसी जा रही है? और हुकूमत सही नहीं जा रही, अभी कोई तवक्को नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का क्या शुक्र। करते हैं आप? मैं काम करता हूँ ये मैचवेल माइक्रो फाइनेंस में। अच्छा, माइक्रो फाइनेंस में काम करते हैं। कैसे चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है। मौजूदा सूरत हाल किस सिमत में जा रही है, अवाम किस सिमत में जा रही है, हुकूमत और कहाँ जा रहा है मुल्क? मौजूदा सूरत हाल तो बहुत टफ है, आपके सामने है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो जो सफ़ेद पोश तबका है वो सड़कों पे आ गए, उनके हालात काफ़ी ख़राब हैं। तो कहते हैं मुआहदे हमने IMF से किए हैं, पैसा भी डॉलर भी आ गए हैं, अब कोशिश करेंगे कि मईशत को ले आए, फिर अवाम को भी ट्रैक पे ले आएंगे। नहीं, वो जो मुआहदे किए हैं और MIF से जो पैसे लिए हैं वो तो उन्होंने लिए हैं अपनी लग्जरी लाइफ गुजारने के वो लिए, कहते हैं अवाम के लिए, अवाम की खिदमत के लिए। अवाम की खिदमत क्या के लिए? अभी जैसे ही मिला है वो उनको लैंड क्लोजर्स मिली हैं, वो जो ऑफिसर्स हैं, तो वो अवाम के लिए कहाँ है सर? वो अवाम के लिए तो नहीं है। आपके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वो सुबह शाम परेशान है अवाम के लिए, वो जहाँ किसी भी मुल्क में जाते हैं तो आपकी बात करते हैं, कर्जा लेने की कोशिश करते हैं और आप उस बात को मानते नहीं हैं। देखें, वो सिर्फ परेशान हैं, वो मीडिया की हद तक, मीडिया को दिखाने के लिए परेशान है, और जो आपने बात की कि दूसरे मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे वो मांगने के लिए जाते हैं। आपके लिए जाते हैं ना, वो खुद के लिए तो नहीं जाते ना, मांगने के लिए, मुल्क चलाना है। सर हमारे के लिए कहाँ जा रहे हैं? हमारे लिए जाते तो ये हाल होता। अस्पताल नहीं दी आपको, सड़कें नहीं दी आपको, सिविल नहीं दी आपको, वाटर सप्लाई नहीं दी, सारी सहूलतें तो मिली आपको। सीवरेज का हाल देख लें और सड़कें भी आपके सामने हैं, ये मुल्तान का सूरजकुंड रोड देख लें। मुतमिन नहीं है आप? हम बिल्कुल भी मुतमिन नहीं। कैसे करे मुतमिन हुकूमत आप लोगों को, आवाम को? रिलीफ दे, महंगाई कम करे, 9 रुपए पेट्रोल सस्ता किए, अब 25 पे बढ़ा के 9 रुपए कम कर देना, ये तो कोई बात पे तो खुश हो जाओ, राजी हो जाओ। खुश अगर कोई अच्छे दाम किए होते तो हम जरूर खुश होते। ऐसा इकदाम करे कि आप खुश हो जाएंगे।
عوام کے سب سے پہلے جو بڑا آج کل کا جو المیہ بنا وہ مہنگائی ہے. مہنگائی کو کنٹرول کریں. مہنگائی میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ مہنگائی تو اوور آل ایک بہت بڑی چیز کا نام ہے نا. مہنگائی میں جو ہماری بیسک ضروریات ہیں نا, گھی, دال, چینی, یہ آٹا, یہ چیزیں, یہ ان 4-5 چیزیں حکومت سستی کر دے تو پھر کچھ بہتری ہو جائے گی. ہاں پھر کچھ بہتر ہو سکتا ہے. ایسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. بالکل بھی نہیں سمجھ آ. آٹا کتنے کا مل رہا ہے؟ آٹا تو مل رہا ہے 150 روپے کلو مل رہا ہے آج کل. اور چینی؟ چینی بھی اب کہہ رہے ہیں کہ 160 پہ چلی گئی ہے یا چلی جائے گی. ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے. ہر چیز بڑھتی ہے. آمدن بھی بڑھی ہے آپ کی؟ آمدن وہیں کے وہیں ہیں. آمدن بلکہ آمدنیں اور بھی کم ہو گئی کیونکہ مہنگائی زیادہ ہوئی ہے, تو اب جو بجٹ ہے وہ بیلنس ہی نہیں ہوتا. حکومت تبھی ریلیف دے سکتی ہے کہ کھانے پینے کے شاہ کام کرے. بھائی جان کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں میڈیکل کا کام کرتا ہوں. میڈیکل کا تو کام اچھا تھا, آپ کیسا کام ہے؟ جی الحمدللہ اللہ کا. میڈیسن تو مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, تو کچھ کمی کی بھی امکان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو ابھی حکومت کو پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر بار مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو میڈیسن بھی بڑھتی جا رہی ہے. پہلے مارکیٹ میں میڈیسن شارٹیج تھی, اب کم ہوئی ہے؟ اب بھی بس ایسے ہی ہے. آپ کو پتا ہے بلیک کر کے بیچتے, جو میڈیسن مہنگی ہوتی ہے تو پھر وہ بلیک کر کے بیچ دیتے. کسٹمر آتا ہے روزانہ, جو نیا ریٹ ہوتا ہے آپ کے پاس, تو کیا کہتے ہیں آپ کو؟ کچھ بھی نہیں, وہ کہتے کل اتنے کی لے کے گئے بھائی, آج جتنے کی ہے یہ وہ فلان ڈینگ رولا ڈال کے پھر چلے جاتے ہیں. آگے ایک دکان سے چھوڑ کے دوسری پہ چلے جاتے ہیں. وہی قیمت چل رہی ہوتی ہے. قیمت وہی چل رہی ہوتی ہے. کیا لگتا ہے کہ اب کوئی بہتری بھی آئے گی یا حالات مزید ٹف ہوتے جا رہے ہیں؟ اللہ کرے کہ بہتری آئے, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آس پہ دنیا قائم ہے. آج بھی دنیا قائم ہے, اللہ کرے بہتری آئے. یہ گفتگو جان رہے ہیں. کیا حال ہے جی آپ کا؟ اسٹوڈنٹ ہے. اسٹوڈنٹ ہیں. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ ACCA کا. ACCA. کون سا آپ کا سبجیکٹ, آپ کہاں تک پہنچا ہے اب آپ کا؟ ایسے کہ FD لیول ہو گیا. تو کیا فیوچر کیا سوچے اب؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. فیلڈ تو اچھی ہے, اسکوپ بھی ہے. یہیں کام کرنا ہے یا باہر جانا ہے؟ نہیں, آؤٹ آف کنٹری جانا ہے. جہاں کیا پرابلم ہو سکتا ہے آپ کو جو یہاں نہیں کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ ادھر زیادہ پے ملتی ہے ایک تو, اور فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں بنسبت. اس حساب سے پے نہیں ملتی. اتنے پے نہیں ملتی. جو حکومت کوشش کر رہی ہے سہولیات کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو ریلیف دینے کے لیے, لیپ ٹاپ بھی تقسیم کی, تو یہ کیسے اقدامات ہیں؟ اقدامات تو اچھے ہیں لیکن جتنی کوشش کر رہی اتنی فیسلٹیز نہیں دے رہی. جتنے عوام کرپٹ جب بجٹ پیش کرتی ہے, آدھے اوپر کھا جاتے ہیں, آدھے عوام تک پہنچتا ہے. یہ الزام ہے ہم پہ کھانے کا, ہم کھاتے نہیں, خدمت کرتے ہیں ہمیشہ. آپ انسٹیٹیوٹ سارے اداروں کو دیکھ لیں کس طرح چل رہے ہیں. ہمارے تعلیمی کس طرح اقدار گر چکا ہے. اسکولوں کی حالت جا کے سرکاری لیول پہ جا کے چیک کر لیں کس طرح گر چکے ہیں, تو اس سے بہتر ہی ہو. کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ادارے ہیں زبوں حالی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, تو یہ کرپشن ہے, اور کرپشن میں کوئی کمی نہیں نظر نہیں آ رہی, اور جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. بھجن کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. کافی سوچ و بچار میں کھڑے تھے. پہلے تو میں نے سوچا نہ پوچھوں, پھر میں نے کہا حال والی پوچھ لوں. پوچھ لیں جی, پوچھ لیں. کیسے چل رہے ہیں کام کاج؟ کام کاج الحمدللہ کتنے جا رہے ہیں؟ بس گزارا ہی ہو رہا ہے. آ رہی. حکومت کیسی جا رہی ہے؟ حکومت تو جا رہی ہے بس سپیڈ پہ. ویسے بھی 1 مہینہ رہ گیا ہے, حکومت کا سپیڈ لگائی ہوئی ہے عوام کو رگڑا لگانے کی. نہیں, وہ کہتے ہیں ہم خدمت کر رہے ہیں, مشکل وقت ہے, گزر جائے گا. قوموں پہ آتے رہتے ہیں یہ حالات. انہوں نے مشورہ دیتا سی کسی نے کہ آ جاؤ, وہ ملک کو ڈبونے لگا تھا. گل ہے انہوں نے کسی مشورہ تو نہیں دیتا نا. کہتے ہیں ملک کو ڈبونے لگا تھا, ملک بچانے آئے تھے. بات ہے تب GDP پاکستان کی 6 پہ گرو کر رہی تھی, اور اب 1 بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو چلو 6 سے 5 پہ لے آتے, سمجھ آتی تھی یار کوئی ڈنڈ پڑ گیا. 5 سال دو, بتائیں گے آپ کو یہ 10 پہ لے کے جائیں گے. نہیں لے کے جا سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ 1 پہ بھی نہیں لے کے جا سکتے اگلے 5 سال بھی. ابھی تو قرضے مل گئے ہیں نا. میں خود اکانومسٹ ہوں, میں نے اکانومی پڑھی ہوئی ہے. یہ 1 پہ بھی نہیں لے کے جا سکتے. کیا وجہ؟ قرضوں پہ معیشت چلتی ہے. تو وہ PTI کی حکومت آ جائے, جو بھی ہے جو اس کو بھی تو لینے پڑیں گے. بات ان کو فنڈنگ آ رہی تھی, جہاں سے بھی آ رہی تھی, اوورسیز پاکستانی ان کو پیسے بھیجتے تھے, ڈالر موٹے. اب جو پیسے آتے ہیں اس میں سے ٹیکس بھی تو کٹتا ہے نا. اب پچھلے 1 سال میں آپ خود رپورٹر ہیں, کیا آیا ہے اور کیا نہیں آیا آپ کو سب پتہ ہے. اس میں کمی ہونا شروع ہو گئی اس وجہ سے حالات. خود ان کی رپورٹ ہے 33% تو یہ کہتے ہیں کمی آ گئی ہے. جو ڈالر آتے تھے باہر سے آئی زیادہ ہے, یہ 33 کہتے ہیں. ایکسپورٹ کے لیے کچھ ہے نہیں, امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. ایکسپورٹ کے لیے کیا ہے, سب کچھ ہے, چلانے نہیں دیتے. اب کیا چلائے گا غریب آدمی؟ لانگ ٹرم کے لیے نا, ابھی شارٹ ٹرم میں تو کچھ نہیں ہے نا. کہ بجلی کا یونٹ ہم گھریلو 40 پہ چلا گیا ہے.
ठीक है, 40-50 कमर्शियल कहाँ पे होगा? जो इंडस्ट्री लगा के बैठा है वो क्या बनाएगा, क्या भेजेगा? ये बात बिल्कुल मटेरियल आ नहीं रहा, उसकी इंपोर्ट नहीं हो रही। इंपोर्ट होगा रॉ मटेरियल तो प्रोडक्ट बन के बैठ जाएगा ना। ये बात इनके बिल्कुल ठीक है। इनका ये कहना है कि जब तक हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं होगी, और इंडस्ट्री कैसे लगेगी जब उसको साजगार माहौल नहीं मिलेगा, जब यहाँ पे जो चीज़ प्रोडक्ट बनाई जाएगी उसको बनाने के लिए जो बिजली दरकार है उसका रेट ही काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर किस तरह से वो चीज़ आवाम की पहुँच तक होगी, वो किस तरह से बैरूनी ममालिक को एक्सपोर्ट की जा सकेगी। तो इसीलिए हमारे यहाँ इंडस्ट्री पर फोकस नहीं किया जा रहा, क्योंकि हमारे यहाँ वो माहौल नहीं बनाया जा रहा। जी, आपके सामने गुफ्तगू थी आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।